الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه ثم إن علينا بيانه. سب سے پہلے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو رمضان پھر سے نصیب فرمایا اور عشرہ اولا ختم ہوا اور عشرہ ثانی میں ہم لوگ داخل ہیں. یہ اللہ کا احسان ہے. مزید دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ما بقیہ رمضان کے ایام جو ہیں وہ بھی ہم سب کو نصیب فرماوے اور پوری طرح وصول کرنے کی توفیق دے. رمضان کو خاص مناسبت، بلکہ رمضان کو قرآن کا مہینہ کہا ہے. خود قرآن کریم نے کہا ہے شہر رمضان انزل فیہ القرآن. معلوم ہوا کہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے. حتیٰ کہ اکابر نے لکھا ہے کہ دوسری تسبیحات تو ہم پڑھتے ہیں، پڑھنا بھی چاہیے، بہت تسبیحات ہیں ماشاءاللہ، حدیث وارد بھی ہیں، ہمارے مشائخ بتاتے بھی ہیں. لیکن رمضان میں اگر وہ کم ہو تو چلے گا، لیکن قرآن کریم جتنا پڑھو اتنا کم، یہ لکھا ہوا ہے. اس کی وجہ ہے اور ماشاءاللہ پڑھتے بھی ہیں الحمدللہ. گویا ہم پورے سال کا ذخیرہ کر رہے ہیں. جتنا قرآن پڑھیں گے، چاہے ناظرہ ہو، چاہے حفظ ہو، تراویح، اس کے علاوہ جتنا پڑھیں گے قرآن رمضان میں، وہ گیا ہماری سیزن ہے، اس کی برکتیں سال بھر کھائیں گے انشاءاللہ. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ سال بھر قرآن شریف چھوڑ دینا ہے، نہیں، پڑھنا ہے. لیکن چونکہ سال بھر میں دوسرے کام کاج بہت بڑھ جاتے ہیں، رمضان میں تھوڑی ہو جاتی ہے، تو وہ اس کا کنٹینیو، اس کی مواظبت وہ تو نہیں چاہیے ہر مسلمان کو. لیکن یہ ذخیرہ ہے گویا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب کرے اور مزید توفیق دے. تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی اور اب تک ایک عشرہ پورا ہوا. آگے بیان کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ. اب اس کے فضائل تو ہم لوگ سنتے رہتے ہیں. اب ہمارے طلب عزیز کے لیے بطور خاص کچھ باتیں جو ہم نے آیت پڑھی، لا تحرک به لسانک لتعجل به، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اے نبی، آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دے، یہی نہ پڑھے. کب؟ جب جبریل اسلام پڑھتے ہوں اس وقت، یعنی استاذ کو سننے دھیان دے کر. ہم طلباء کے لیے خاص اس میں سبق ہے اس آیت میں کہ استاد جب پڑھے تو شاگرد کو چاہیے کہ وہ سنے. اب ایک شکل تو استاذ کی وہ ہے کہ بھئی استاد آ کر پڑھاتے ہیں مکتب میں، حفظ میں، قاری کلاس میں. ایک شکل تو قرآن شریف جب کہیں پڑھا جاتا ہو نماز میں، نماز کے علاوہ جیسے بھی پڑھیں گے ہم، تو اس وقت ساتھ نہ پڑھے. مطلب یہ ہوا اس کا، وہ گویا ایک لیسن ہے، تو وہ دھیان دے کر سنیں. فاستمعوا له. تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ آپ علیہ السلام کو ایک حرص تھا، لکھا ہے مفسرین نے، ایک لالچ تھی، حرص تھا کہ جبریل علیہ السلام جب پڑھ رہے تو میں ساتھ پڑھوں تاکہ میں بھول نہ جاؤں. جیسے بچوں کا ہوتا ہے میموری یاد کرتے ہیں اس کلاس میں، تو وہ اچھی بات تھی. لیکن اللہ کا کہنا کہ وہ طریقہ نہیں ہے. طریقہ، راستہ یہ ہے جو ہم بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں میموری کرنے کا اور صحیح کرنے کا، سیکھنے کا. قرآن شریف کیا طریقہ بتائیں کہ جب وہ پڑھے ہیں فرمایا کہ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ بواسطہ جبرائیل. کتنی سری آیت ہے سورہ قیامہ میں.
فَإِذَا قَرَأْنَاهُ جب ہم پڑھیں، کون؟ اللہ تعالیٰ پڑھیں، تو ہم سنتے نہیں ہیں، لیکن بواسطہ جبرائیل، تو اللہ تعالیٰ جب پڑھیں بواسطہ جبرائیل، اس کو وہ وحی لے کے آتے تھے، تو فَاتَّبِعْ قُرْآنَ ای قراءت جبرائیل، یہ مفسر لکھا ہوا مطلب یہ ہے کہ اس میں ایک محذوف ایک چیز ہے جو علامہ سیوطی نے بیان کیا اس کو، کہ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ بواسطہ جبرائیل تو فَاسْتَمِعْ، جب ہم پڑھیں تو دھیان دے کر سنو، فَاسْمَعْ نہیں، فَاسْتَمِعْ، دھیان دے کر سنو، وہاں بھی ہے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، آگے لکھا فَكَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستمع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دھیان دے کر سنتے تھے جبریل کی قرآن۔ اب کیا فرمایا؟ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، دیکھو قراءت کو قرآن کہہ دیا، قرآن نے قراءت کو قرآن کہہ دیا، عجیب و غریب بلاغت ہے۔ تو یعنی مطلب یہ ہے کہ جبریل کی قراءت کو ایسا ہی پڑھو جو وہ پڑھ رہے ہیں، مطلب استاد جیسا پڑھتے ہیں ایسا پڑھیے، یہ مطلب ہو گیا اس کا شارٹ اینڈ سویٹ جی۔ چنانچہ آپ علیہ السلام اس کے بعد جب وہ پڑھتے تھے، علیہ السلام وحی لے کر آتے تھے تو اس کو دھیان دے کر سنتے تھے۔ اس کو علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح البخاری میں، آپ کی شرح بھی رشاد السعی فی شرح البخاری، علامہ قسطلانی بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں مصر کے، انہوں نے ایک باب امام بخاری باب قائم کیا، اصل تو باب مدح جبرائیل، مدارست جبرائیل، مدارست کسے کہتے ہیں؟ تو اس کو جو امام بخاری نے باب قائم کیا ہوا ہے، اس پر علامہ کرمانی کے حوالے سے علامہ قسطلانی نے ذکر کیا کہ آپ علیہ السلام وہ جو حرص تھا ساتھ پڑھنے کا، وہ کیا تھا؟ تو اس میں ایک یہ بھی حرص تھا کہ وہ جو کوالٹی ہمارے حضرت عائشہ فرماتے ہیں آپ برکات لو، جو نفاست ادا، پروننسیشن، تلفظ کی جو کوالٹی تھی اعلیٰ قسم کی جب علیہ السلام کی، وہ میں کیسے اس کو مخارج اور صفات کو ہم کہتے ہیں ہماری زبان میں، تو مخارج اور صفات ان کو پروننسیشن کی جو کوالٹی تھی اس کو بھی حفظ اور میموری اور یاد کرنے کے لیے وہ ساتھ پڑھتے تھے، یہ بھی علامہ نے اس کو نوٹ کیا ہے۔ تو ہمارے لیے سبق ہے، تو گویا استاذ کی ادا کی نقل کرنا اتباع سنت ہے۔ ہم اگر سمجھیں اس طرح اس کو ہماری زبان میں کہ جیسے مسواک کرنا سنت ہے، فلاں سنت ہے، تو یہ جو حروف صحیح کر رہے ہیں ہم لوگ پہلی فرصت میں، اس کے بعد میموری کرتے ہیں، حفظ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے تفسیر پڑھتے ہیں، تو یہ جو پڑھنا ہے نا، تلاوت صحیح، تلفظ، پروننسیشن، مخارج، صفات، یہ اتباع سنت ہے۔ رسول اللہ نے جیسا پڑھا، آپ نے صحابہ کے سامنے پڑھا، صحابہ نے اس کو ایسے ہی پڑھا، ہوتے ہوتے ہم تک پہنچا ہوا ہے، ہاتھ ادا الینا وصلا، جس کو علامہ نے ذکر بیان کیا ہوا ہے۔ اتباع کہتے ہیں فاتبع القرآن فاتبع قراءت جبرائیل، اتباع کہتے ہیں لغت میں کہ ایک آدمی چلتا ہو آگے، اس کے پیچھے دوسرا آدمی چل رہا ہے، تو پہلے نے جہاں قدم رکھا ہے دوسرا اس کے جو فالو کر رہا ہے وہی قدم رکھے، مطلب سیم ٹو سیم۔ تو اب یہاں فاتبع قرآن قراءت جبرائیل کی قراءت کی سیم کاپی پڑھنا ہے، یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا۔ معلوم یہ ہوا کہ ہاں یہ مدارس جتنے پوری دنیا میں ہیں، مکاتب قرآنیہ ہو یا تحفیظ کے شعبے ہوں، قراءات کے شعبے ہوں، پڑھنے کے لائن سے، اس کے الفاظ تعلق پڑھنے سے، اور بھی بہت سی اس کی معنی تفاصیر وغیرہ ایک شعبہ ہے معنی کا، لیکن یہاں بات چل رہی ہے تلفظ کی، پڑھنے کی، تو وہ مستقل ایک مطلوب ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کیسی کی جائے گی، کیف یقرأ القرآن، تو یہ ہمیں سبق ان آیتوں سے مل رہا ہے کہ ہمارے مکاتب قرآنیہ
تحفیظ کے شعبے ہیں، وہاں پر استاد بچوں کو جو پڑھا رہے ہیں وہ سیدھا تعلق اس کا وہیں سے ہے، نبی علیہ السلام مگر جبریل علیہ السلام سے ہے. اب وہ آگے سے جائیے اللہ تعالیٰ سے ہے، اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو دیا، آپ نے رسول کو دیا. یہ ہم تک پہنچا اسی انداز سے پہنچا ہے. معلوم ہوا کہ استاذ کو چاہیے کہ وہ صحیح پڑھاوے، طلبا کو چاہیے کہ وہ ان کو اخذ کرے. اب ظاہر ہے کہ ہم لوگ عربی نہیں ہیں، عربی ہم لوگ نہیں ہیں، ہماری زبان تو انگریزی ہے یا گجراتی ہے یا اردو ہے، تو اب کیا کریں گے؟ تو کہا کوئی مسلمان کہیں کا بھی ہو، قرآن تو ایک ہی ہے، کنٹریز الگ الگ ہے، جگہ الگ الگ ہے پوری دنیا میں، لیکن قرآن تو وہی ہے. چاہے آپ پڑھیں، چاہے وہ پڑھیں، چاہے وہ پڑھیں، اس کو اس انداز سے پڑھنا ہوگا، صحیح کرنا ہوگا. کیونکہ وہ الگ نہیں ہے کہ بھئی یہ مکتب میں الگ پڑھا دیا جائے، حفظ میموری کر لو، بعد میں قاری کلاس جو ہم لوگ کہتے ہیں قاری کلاس، یہ قاری کلاس، حفظ کلاس، مکتب کلاس، یہ تو کلاس کے اعتبار سے ہم نے کلاسز بنائے ہیں، ورنہ اصل تو سب کو قرآن صحیح پڑھنا ہے. آج پڑھنے آئے ان کو پہلے حروف صحیح کرا دو. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نئے جو آتے تھے مسلمان ہو کر، ان کو کیا کرتے تھے کہ جو صحابہ ہوتے تھے قراء، معلمین قرآن، ان سے کہتے تھے ان کو پہلے حروف صحیح کراؤ، تاکہ ان کی زبان تھوڑی موٹی ہو گئی ہے، ان کو پہلے حروف صحیح کراؤ، پھر آگے ان کو صورتیں جو بتائیے ان کو پڑھائیے. معلوم ہوا کہ ہمیں بھی یہی کرنا ہوگا، تو ہم پہلے حروف ورڈس جو ہے اس کے پہلے صحیح کر لیں، پھر آگے ناظرہ ہے، پھر آگے حفظ ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کا وعدہ بھی دیا کہ دیکھو آپ اس کی فکر نہ کرنا، آپ تو پہلے دھیان دے کر سنو، پھر پڑھنا، کوشش کرنا، ہماری ذمہ داری ہے صحیح پڑھوانے کی. سبحان اللہ. معلوم آگے کیا لکھا؟ ان علینا جمعہ و قرآنہ، ہماری ذمہ داری ہے اس کو حفظ کرانا، جمعہ علیہ حفظہ، مضبوط کرنا دل کے اندر، میموری دماغ کے اندر، سینے کے اندر. تو ہم جو حفظ کر رہے ہیں نا، ہماری وہ یہ نہ کہے کہ ہمارا حافظہ اتنا قوی ہے، ہمارا سینہ اتنا مضبوط ہے. اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ کرا رہا ہے. ان علینا جمعہ، ہم نے اس کو، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو آپ کو یاد کرا دیں، جمع کر دیں، آپ کے سینے کے اندر محفوظ کر دیں. وہ قرآن وہ قرآن، تو اس کو پڑھوانا، یاد کروانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. آپ تو دھیان دے کر سنیے، ایسا پڑھیے، کوشش کیجیے، پریکٹس کیجیے، باقی ہماری ذمہ داری ہے. اللہ اس کو صحیح پڑھوائے گا، میموری بھی کرا دے گا. اب دیکھتے نہیں رمضان میں یاد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تھوڑی سی ہم محنت کر لیتے ہیں دن میں. اب ماشاءاللہ امام صاحب، حافظ صاحب یہاں قرآن کتنا بہترین پڑھتے ہیں. تو وہ جو پڑھ رہے ہیں روانی سے، کون پڑھ رہا ہے؟ کسی کی طاقت ہے کہ پڑھے انسان کی؟ ان علینا جمعہ و قرآن. اللہ ہم سب کو مزید توفیق و سعادت دے. اخیر میں یہی عرض کریں گے کہ الحمدللہ آپ سب بچے قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کر رہے ہیں. تو یہ سینے بہت قابل مبارکباد ہیں. طوبیٰ، مبارکباد ہے وہ سینے، اجوفہ لکھا حدیث میں آتا ہے، جن میں قرآن کریم محفوظ ہے. جس کا جتنا حصہ ہو، ایک سورت، بڑی سورت، چھوٹی صورتیں ہیں، جو بھی حصہ آپ یاد کر سکتے ہیں، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. تو جتنا یاد کرے اس کو یاد کرے، پوری زندگی ہے اس کے لیے. کاروبار کے ساتھ، اپنے کام کے ساتھ تھوڑا تھوڑا آگے بڑھیں. جو بچپن میں یاد کیا ہے اتنا ہی نہ رہے. ہمارا قرآن تو قرآن ہے، بہرحال ہماری زندگی ہے، وہ تو ہدایت ہے پوری زندگی، پوری انسانیت کے لیے، قیامت تک کے لیے. تو جو بچے حفظ کر رہے ہیں، ہوتا یہ ہے عام طور پر کہ جو بڑے ہمارے ہیں، جو مکتب میں پڑھ کر ماشاءاللہ فارغ ہو چکے ہیں، وہی سمجھ رہے ہیں کہ بھئی ہمارے بچے حفظ کر رہے ہیں، کافی ہے. حالانکہ ان کے پاس وقت ہے اور اسباب بھی ہیں. تو وہ تھوڑا تھوڑا ایسے لوگ بھی آج بھی ہیں جو بڑھاپے میں حفظ کیا ماشاءاللہ. تو حفظ چاہے نہ کر سکے، کسی کی ہمت کی بات ہے وہ تو، لیکن کم سے کم آگے بڑھیں، اس کو کچھ تھوڑا بہت صحیح کر لیں. اپنے قراء کے پاس، علماء کے پاس، حفاظ کے پاس ایک وقت نکالے، 10 منٹ 15 منٹ. کون بڑے ہمارے جو ہے جن کے پاس وقت ہے، یہاں ماشاءاللہ ماحول بھی ہے اور جگہ بھی، تو وہ بھی اپنا وقت نکالے، اس نیت سے نکالے. ایک بزرگ تھے، نام بھول گیا، کہ وہ حافظ ہیں، عالم ہیں اور بڑی کتابیں پڑھاتے ہیں، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جب پڑھا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ،
تو اس نیت سے میں کسی کے پاس 10 منٹ بیٹھتا ہوں کہ میرا سنو، تو ہم تو سنا رہے ایک دوسرے کو، تو اس نیت سے سنا رہے کہ ذرا ہمارا بھی اس میں شمار ہو جائے. تو یہ جو حدیث ہے وہ صرف اس لوگوں کے لیے نہیں ہے، پوری انسانیت کے لیے ہے. جو بھی اسلام میں داخل ہوگا وہ اس حدیث میں آ سکتا ہے، اس نیت سے کہ بھائی میں 10 منٹ نکالوں، 20 منٹ نکالوں، اس نیت سے کہ میں بھی داخلہ اس میں ہو جائے. خیرکم من تعلم وعلم کے اندر تو قرآن سیکھنے کی نیت سے. اقرا و قرا دوسری روایت بھی ہے طبرانی کی، یہ تو بخاری کی روایت ہے. خیرکم من تعلم وعلم، اس میں عموم ہے، تفسیر حدیث فقہ سب آ گیا، وہ سیکھو. اور قرا و اقرا تو خاص ہو گیا، قرآن شریف پڑھو پڑھاؤ، تو طبرانی کی روایت میں. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ پڑھنا پڑھانا، سیکھنا اور سکھانا، یہ وقت ہمارے طلبا تو دے رہے ہیں ماشاء اللہ، بچے ہمارے دے رہے ہیں. ہمارے بڑے بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنا وقت نکال کر تھوڑا آپ اس کے پیچھے لگائیں گے، دیکھو اس کی کیسی برکتیں ملتی ہے انشاءاللہ پھر. اور اس میں اسی میں خیریت ہے، خیرکم اسی میں خیریت ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، مزید آپ سب کو تمام مسلمانوں کو توفیق دے کہ پوری زندگی قرآن کریم کے ساتھ اس معنی کر کے لگائے اپنے آپ کو اور لگاتے رہیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.